السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی سنتوں کا کیا حکم ہے؟ اگر مسجد جانے پر جماعت کھڑی ہو جائے تو فجر کی سنتوں کا کیا کریں؟ جانے سے پہلے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے اور آپ اس ویڈیو کو بر وقت دیکھ سکیں۔ دیکھیں، فجر کی جو سنتیں ہیں یہ واجب کے قریب ہے، اور علماء نے ان کی بڑی تاکید کی ہے کہ ان کو پڑھنا بڑا ضروری ہے۔ جان بوجھ کر فجر کی سنتوں کو اگر چھوڑیں گے تو ترک سنت کی وجہ سے اللہ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے۔ ابھی تو سنتیں ہیں نا، یہ مختصر پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اتنی مختصر پڑھتے تھے کہ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا آپ نے پتہ نہیں سورہ فاتحہ بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، یعنی اتنی مختصر، جیسے بندے کے دل میں آ جاتا ہے نا کہ یار اتنی جلدی۔ اور مسنون ہے کہ زیادہ تر سورہ کافرون پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں، قل ھو اللہ احد دوسری رکعت میں۔ اب بات پر آ جاتے ہیں کہ اگر آپ مسجد گئے اور فجر کی نماز کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، اب آپ سنتوں کا کیا کریں گے؟ تو بھائی دیکھیں، اس میں دو صورتیں ہیں۔ پہلا یہ کہ امام صاحب نے ابھی نماز شروع کی ہے، امام صاحب نے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، تو یہ تو واضح ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ 2 رکعتیں اپنی سنتوں کی پڑھیں اور امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائیں۔ اچھا، دوسری صورت یہ ہے کہ امام صاحب کی نماز کا آخر چل رہا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں، اگر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سنتیں پڑھنے کے بعد اتنا وقت بچ جائے گا کہ آپ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو جائیں گے، چاہے وہ قاعدے کے آخر میں ہو، نماز کے آخر میں جو تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں نا، اتحیات للہ جب پڑھتے ہیں، اس وقت اگر آپ کو لگتا ہے اس وقت میں آپ امام کے ساتھ مل جائیں گے، تب بھی وہ 2 سنتیں پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سنتیں واجب کے قریب ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سنتیں، اگر آپ سنتیں پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھنے کے درمیان ہی امام صاحب سلام پھیر دے کے جماعت نکل جائے گی، اب آپ سنتوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ جماعت کی نماز ضروری ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہوئی نماز اس نماز سے جو اکیلے پڑھی ہو 27 درجے بہتر افضل ہوتی ہے، یعنی 27 درجے زیادہ ثواب ہوتا ہے اس نماز کا جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اس نماز سے جو اکیلے انسان پڑھتا ہے۔ اچھا، اگر اب جماعت کھڑی ہو گئی تھی اور آپ کو لگتا تھا کہ اگر آپ نے سنتیں پڑھی تو جماعت نکل جائے گی، آپ نے سنتیں چھوڑ دی، اب ان سنتوں کا کیا کریں گے؟ یہ تو واجب کے قریب تھی اور واجب تو معاف نہیں ہوتا، تو بھئی ان سنتوں کی قضا ہے۔ اشراق کے بعد، یعنی جب صبح صادق ہو جاتی ہے، سورج نکلنے کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد، آپ اشراق کے وقت میں ان سنتوں کو پڑھیں، اس کے بعد موقع ملے تب پڑھیں، جب آپ کو یاد آ جائے۔ اس دن کی زوال تک یہ سنتیں پڑھنا لازم ہوتا ہے، اس دن کی زوال سے پہلے پہلے، یعنی زوال کا وقت جو ظہر کے وقت سے تھوڑا سا پہلے ہوتا ہے، وہ وقت جو ہے اس کے اندر ان سنتوں کو، اس سے پہلے پہلے ان سنتوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ اگر زوال کا وقت گزر گیا، آپ ان سنتوں کو نہ پڑھ سکے، پھر یہ سنتیں چھوڑ دی جائیں گی اور اس پر توبہ ضروری ہوگی، کیونکہ آپ نے اس سنت کو چھوڑا ہے جس کو نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا بھی کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی مسائل دین کے ریلیٹڈ، کوئی بھی سوال، اس پر انشاءاللہ اگر ضرورت ہوئی تو ہم ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ کے سوال پوچھنے کی وجہ سے کوئی اور مسلمان دین کے بارے میں جان لیتا ہے تو یہ میرے اور آپ کی نجات کے لیے اللہ کے ہاں کافی ہوگا۔ اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں دینی مسائل سیکھنے کے لیے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اب ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔